السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے۔ سبق حاکم ایسے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبق حاکم ایسے ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 13۔ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 نکال لیں۔ سبق کا خلاصہ بیان کرتا چلوں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں بتایا کہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے حاکم کو کیسا رحم دل اور انصاف پسند ہونا چاہیے۔ اس سبق میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو بیان کیا ہے۔ سبق میں بتایا کہ جب ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کا قد لمبا ہے اور جو کپڑا ہمیں ملا ہے اس سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا، تو جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتائیں گے کہ یہ زائد کپڑا کہاں سے آیا، ہم آپ کی بات نہ سنیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا تو بیٹے نے بتایا کہ اس نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد صاحب یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے۔ اور اسی طرح جب بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے فتح کرنے کا وقت آیا تو صرف ایک اونٹنی لی اور اپنے غلام کے ساتھ نکل گئے، اور مدینہ شریف سے بیت المقدس میلوں پیدل کا سفر تھا۔ کبھی غلام کو سواری پر بٹھاتے اور کبھی خود باری باری سواری پر بیٹھتے، اور جب یہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خلیفہ وقت اونٹ کی مہار پکڑ کر لا رہا ہے اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہے۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، قحط کسے کہتے ہیں بچوں؟ قحط کہتے ہیں جب فصلیں نہ اگیں، بارش وقت پر نہ ہو جس سے فصلیں خراب ہو جائیں، اور پھر گھاس پھوس بھی نہ اگے جس کی وجہ سے جانوروں کو بھی خوراک نہ ملے، اس وجہ سے جانور بھی کمزور ہو جائیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں۔ تو اسی طرح جب مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خوراک کا انتظام خود سنبھالا، اور جب تک قحط جاری رہا آپ نے عمدہ کھانا نہیں کھایا اور پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا یہ عالم تھا جب ایک کمزور دیہاتی نے طاقتور گورنر کے بیٹوں کی شکایت کی تو فوراً ان گورنر کے بیٹوں کو بلا کر ان کو کوڑے مارے۔ پیارے بچوں، حاکم کو خادم بن کر اپنی عوام کی خدمت کرنا یہی اسلام کی خوبی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ اس سبق سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف اور سچائی کا معاملہ کرنا چاہیے، اگرچہ اس سے ہمارے دوست ہی کیوں نہ ناراض ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو تو مظلوم کی مدد کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، سبق کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب آتے ہیں سبق کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کی طرف۔ تو بچوں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ بلند خوانی کرتے وقت آپ لوگوں کی انگلی اس لفظ کے نیچے ہونی چاہیے جس لفظ کی ریڈنگ کی جا رہی ہے، اور پھر آپ اس لفظ کو بھی ساتھ ساتھ تیز آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ حاکم ایسے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، جناب ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے میں جو کپڑا لگا ہے
وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے کہ آپ نے زیادہ کپڑا کیوں لیا؟ خلیفہ نے کہا اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے کو سب کے سامنے بلایا۔ بیٹے نے کہا میرے والد کو بھی اتنا ہی کپڑا ملا تھا جتنا ہر مسلمان کو، لیکن والد صاحب کا قد لمبا ہے، وہ کپڑا ان کے کرتے کے لیے ناکافی تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی والد صاحب کو دے دیا، جس سے ان کا کرتا تیار ہو گیا۔ خلیفہ نے سب کے سامنے اس شخص کی ہمت کی تعریف کی۔ ایک مرتبہ یہی خلیفہ اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ شریف سے بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے۔ سواری ایک تھی، اس لیے کچھ دیر خلیفہ خود اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا، پھر کچھ دیر غلام کو اونٹ پر بٹھاتے اور خود پیدل چلتے۔ پورا سفر اسی طرح طے کیا۔ جب شہر قریب آیا تو اتفاق سے اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ انہوں نے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ خلیفہ مہار پکڑ کر چل رہے ہیں اور غلام سوار ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ خلیفہ نے لوگوں کی خوراک کا انتظام خود سنبھالا اور جب تک قحط رہا انہوں نے بھی گھی اور گوشت استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک کی ریڈنگ ہم نے آپ کو کرائی، باقی ریڈنگ آپ خود اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں، سبق کا خلاصہ اور بلند خوانی مکمل ہونے کے بعد اب ہم آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ تو جو کام آپ کو کاپی میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے، اور جو کام آپ کو اپنی کتاب میں مکمل کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ کاپی میں کام شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ کسے کہتے ہیں؟ ٹائٹل پیج کہتے ہیں کہ ایک پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اوپر صفحہ نمبر لکھیں گے کہ آپ کا یہاں سے نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پھر فہرست کے صفحے میں جا کر، فہرست جہاں ہم نے کاپی کے بالکل شروع میں فہرست بنائی ہے اس صفحے میں جا کر سبق کا نام، یعنی فہرست میں جو سبق کا نام کی جگہ ہے وہاں سبق کا نام لکھیں گے، تاریخ کے نام کی جگہ تاریخ لکھیں گے کہ یہ سبق کس تاریخ سے آپ شروع کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس صفحے سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے وہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ پھر سبق کے سوالات نیلے رنگ کی پینسل سے لکھیں اور جوابات عام پینسل سے لکھیں۔ ہر لفظ لکھنے کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ دیں اور پھر دوسرا لفظ لکھیں۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ پیارے بچوں، ٹائٹل پیج بنانے کے بعد ہم الفاظ معنی لکھیں گے۔ سب سے اوپر الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر نیچے سے الفاظ معنی کرنا شروع کریں گے۔ الفاظ معنی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حاکم، حکومت کرنے والا۔ خلیفہ، اسلامی حکومت کا سربراہ۔ کرتا، قمیص۔ مہار، اونٹ کی ناک میں ڈلی ہوئی رسی۔ قحط، کھانے پینے کی چیزوں کا کم ہو جانا۔ نئے صفحے سے پھر ہم سوال جواب لکھیں گے۔ صفحے کے سب سے اوپر ہم سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد سے ہم سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے سے کیوں انکار کیا؟ جواب، اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ خلیفہ کے پاس زائد کپڑا کہاں سے آیا۔ ب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اس شخص کو یہ جواب دیا
ان کے پاس جو زائد کپڑا ہے وہ میرے حصے کا ہے۔ جیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام نے اونٹ پر باری باری کیوں سواری کی؟ جواب: کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ سفر کے لیے لیا تھا، اس لیے وہ باری باری اونٹ پر سوار ہو رہے تھے۔ دال بیت المقدس کے لوگ کیا دیکھ کر حیران رہ گئے؟ جواب: بیت المقدس کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خلیفہ وقت اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چل رہا ہے اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتی کو کس طرح انصاف دلایا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتی کو کہا، جس طرح گورنر کے بیٹے نے تمہیں کوڑے مارے ہیں تم بھی اسی طرح اس کو کوڑے مارو۔ واؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ سوال نمبر 2، جملے بنائیے۔ الفاظ جملے۔ الفاظ: کامیاب، سچ بولنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ برابر، اسلامی قوانین میں سب انسان برابر ہیں۔ اتنا، ہم نے اتنا خوفناک منظر پہلی بار دیکھا۔ جتنا کھانا ہم کھا سکیں اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں۔ پوری جماعت میں ایک بچے نے چھٹی نہیں لی۔ شکایت: ہمیں دوسروں کی غلط شکایت نہیں لگانی چاہیے۔ سوال نمبر 3، لفظوں کو الگ الگ کر کے لکھیے۔ الفاظ اور پھر الگ الگ لفظ۔ پہلا لفظ ہے قحط، اس کو الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے۔ قاف، ہا، تویں۔ خلیفہ، خ، لام، یہ، فے، ہے۔ مدینہ، میم، دال، یہ، نون، ہے۔ شخص، شین، خ، صاد۔ یقین، یا، قاف، یا، نون۔ سوال نمبر 4، ان لفظوں کی جمع لکھیے۔ الفاظ جمع۔ الفاظ کیا ہے؟ شہر، شہروں۔ اونٹ، اونٹوں۔ غلام، غلاموں۔ جواب، جوابات۔ بات، باتیں۔ سوال نمبر 5، خوش خط لکھیے۔ خاموشی، دیہاتی، ناکامی، باری، کبھی۔ تو خوش خط لکھنے کے لیے آپ نئے صفحے سے خوش خط کی ہیڈنگ ڈالیں گے، تو اس کے بعد سے پھر آپ یہ 5 کالم بنا کر ایک صفحے کے اندر پورے صفحے کے اوپر آپ نے یہ الفاظ باری باری لکھنے ہیں، صفحے کے شروع سے لے کر آخر تک۔ آدھے صفحے پہ نہیں لکھیں گے بلکہ نئے صفحہ استعمال کریں گے اور صفحے کی پہلی لائن سے لے کر آخری لائن تک یہ الفاظ باری باری لکھتے جائیں گے۔ اب آتے ہیں سبق کے اس کام کی طرف جو کام آپ نے اپنی کتاب کے اندر کرنا ہے۔ سب سے پہلے خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھیے۔ الف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ تھے۔ الف میں دوسرے آئے گا۔ بے، خلیفہ نے سب کے ڈیش اس شخص کی تعریف کی، سب کے سامنے، بے میں سامنے آئے گا۔ جیم، وہ شخص خلیفہ کے سامنے ڈیش سے کھڑا ہوا، جیم میں کیا آئے گا؟ ادب سے کھڑا ہوا۔ دال، ایک بار مدینے میں ڈیش پڑا، ڈیش میں کیا آئے گا؟ تحت۔ ہے، خلیفہ نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوائے، ڈیش میں کیا آئے گا؟ گورنر۔ ٹھیک ہے، پھر تصویر کے نیچے اس کے نام لکھیے۔ یہ خانہ کعبہ ہے تو سب سے پہلے میں خانہ کعبہ آئے گا۔ دوسرا روضۃ الرسول ہے، اس میں ہم لکھیں گے روضۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر قرآن پاک ہے تو ہم لکھیں گے قرآن پاک۔ پھر رحل ہے، رحل لکھیں گے۔ تسبیح ہے، تسبیح لکھیں گے۔ جائے نماز ہے تو اس کے نیچے ہم جائے نماز لکھیں گے۔ آج کا لیکچر آپ کا یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے تمام بچوں کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہو
اگر کوئی بھی بات کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ اسکول کے دیے گئے ٹائم میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔